الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے بآواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، نماز تراویح میں ہماری مسجد میں آج قرآن پاک مکمل ہوا ہے، اور نماز تراویح میں قرآن پاک مکمل ہونے کے بعد مسجدوں میں دعا کا پروگرام ہوتا ہے آخری دن، اور آج 28واں روزہ گزرا ہے، کل 29واں روزہ ہے۔ کبھی امکان یہ ہے کہ روزے بھی 29 ہوں گے۔ بڑی دیر سے ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ جب بھی 29 روزے ہوتے ہیں نا، تو گھر میں عورتیں، بازاروں میں، دکانوں میں لوگ مولویوں کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہنے ہیں کھا گئے جی ایک بار پھر روزہ۔ 29 روزے ہوتے ہیں تو الزام مولویوں پہ لگا دیا جاتا ہے کہ جی ایک روزہ پھر کھا گئے جی۔ تو یاد رکھیں، یہ جو اسلامی سال ہے نا، اس کے 12 مہینوں میں 10 مہینے 29 کے ہوتے ہیں اور 2 مہینے 30 کے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر زیادہ تر مہینے رمضان بھی 29 کے آنے چاہیے، 30 کے تو نہیں آنے چاہیے۔ اس لیے 29 روزے بھی ہو جائیں نا تو ثواب 30 کا ہی ملتا ہے، پورے مہینے کا ملتا ہے۔ اس میں کسی مولوی کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے چانس زیادہ یہی ہے کہ ہو سکتا ہے اس رمضان میں بھی 29 روزے ہوں۔ اگر 30 ہو جائیں تو مولویوں کو کیا اعتراض ہے یا کسی اور کو کیا اعتراض ہے؟ خیر، ہاں یہ والی بات ٹھیک ہے کہ پاکستان میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ رات کے 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے چاند نظر آتا ہے۔ یہ والی بات تو ہمیں مولویوں کو بھی سمجھ نہیں کہ 12 بجے چاند کون سا نظر آتا ہے۔ یہ والا قصور مولویوں کا نہیں، حکومتوں کا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ تو آج ہمارا یہاں مل بیٹھنا اصل میں اللہ سے مانگنے کے لیے ہے۔ قرآن پاک جیسی عظیم کتاب
کو آپ نے نماز تراویح میں سنا، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے۔ دعا کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ سے ہم انفرادی طور پہ بھی مانگتے ہیں، اجتماعی طور پہ بھی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن جس سے مانگنا ہوتا ہے، جس سے مانگنا ہے، وہ چیز لینی ہے، اگر وہ روٹھ چکا ہو، ناراض ہو چکا ہو، تو اس سے کوئی چیز مانگیں تو وہ ملتی ہے؟ کیوں جی؟ اکثر ناراض ہے، اس کا ماتحت درخواست لے کے جاتا ہے، کہتا ہے مجھے 5 چھٹیاں دے دو، جب وہ ناراض ہوگا چھٹی دے گا؟ بالائی افسر ناراض ہے، ماتحت جا کے کہتا ہے جی کوئی تنخواہ بڑھا دو، تو ناراض افسر تنخواہ بڑھا دے گا؟ فیکٹری کا مالک اپنی لیبر سے ناراض ہے، ناک میں دم کیا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ جا کے کوئی چیز مانگے تو وہ دے گا؟ سگا باپ ناراض ہے اولاد سے، اور اولاد کاغذ پہ لسٹ پوری لکھ لے کہ ابا جی موٹر سائیکل بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، کپڑے بھی چاہیے، یہ بھی پوری لسٹ لمبی بنا کے ناراض باپ کے سامنے جا کے پیش کریں گے، جی ابا جی یہ چیزیں چاہیے، بابا جی دے دیں گے؟ کیوں جی؟ بابا جی تو جتیاں ماریں گے، دبا ہو جاؤ۔ جس سے مانگنا ہے، جس سے کچھ لینا ہے، وہ تبھی دے گا جب وہ راضی ہوگا۔ ناراضگی کی صورت میں کس طرح تم کوئی چیز مانگو گے، کس طرح کوئی چیز لو گے؟ اب یہاں ہم بیٹھے ہیں مانگنے، اور مانگنے کس سے بیٹھے ہیں؟ انفرادی طور پر تو بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ راضی ہوگا، وہ اللہ کو راضی کرتے ہوں گے۔ میں بذات خود اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میں انفرادی طور پہ بھی سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کو راضی نہیں کر پا رہا، مجھ سے میرا اللہ ناراض ہے، ایک بات۔ دوسرے نمبر پر جو دنیا میں دیکھتا ہوں، جو میری نظر دیکھتی ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے پوری دنیا میں، کہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے اللہ مجموعی طور پر ناراض نظر آتا ہے، روٹھا ہوا نظر آتا ہے، خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے۔ کیسے راضی ہو؟ یہ ساری زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نا، اللہ کی زمین، اللہ کی دھرتی ہے، اور سارے انسان اللہ کا کنبہ ہے نا، اللہ کا کنبہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے نبی کے ذریعے سے قرآن پاک دیا تھا کہ میرے یہ سارے کنبے کو سنبھالو، میرے سارے کنبے کو سمجھاؤ، میرے سارے کنبے کو آگ سے بچاؤ۔ اور یہ والی قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں، ساری زمین والوں کو ان تعلیمات پہ لے کے آؤ۔ آغاز اسلام میں مسلمانوں نے اپنے کپڑوں، جوتوں، مکانوں، اپنی سواریوں، دنیا کی آسائشوں پر اتنی توجہ نہیں دی تھی جتنی توجہ دی تھی کہ اللہ کے قرآن پاک کو اللہ کے کنبے کے لوگوں تک پہنچایا جائے، ان کی تربیت کی جائے، سمجھایا جائے۔ اور اللہ کے کنبے کے لوگ دھڑا دھڑ، گروہ در گروہ قرآن پاک کی طرف لپکے۔ اللہ کا یہ پیغام
مکے اور مدینے سے نکل کر عرب تک پھیل گیا، عرب سے نکل کر روم کے علاقوں تک پھیل گیا، فارس تک پھیل گیا، ہندوستان تک پھیل گیا، اور پھر یہ سلسلہ کئی صدیوں تک چلتا رہا، اور پھر مسلمانوں نے جو قرآن پاک کو لے کے لوگوں تک پہنچانے والے تھے خود ہی اس سے دور ہوتے چلے گئے، اور آج مسلمان اتنے دور ہیں قرآن پاک سے کہ آپ بتائیے امریکہ کے غیر مسلم کو، امریکہ کے یہودی اور عیسائی کو، ہندوستان کے ہندو اور سکھ کو، روس کے دہریے کو، چائنا کے مشرک کو، جاپان کے غیر مسلم کو، یہ دنیا کے ان قوموں کو مسلمانوں نے سمجھانا تھا، مسلمانوں نے ان کو بتانا تھا، قرآن پاک کا پیغام ان کو بتانا تھا کہ یہ سچا پیغام ہے، مینڈک کھانے والوں کو بتانا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، سانپ کھانے والوں کو سمجھانا تھا کہ یہ چیزیں اللہ نے تمہارے کھانے کے لیے پیدا نہیں کی ہیں، سورج کو پوجنے والوں کو بتانا تھا کہ یہ سورج پوجا کے لیے نہیں ہے، یہ تو تجھے روشنی اور تپش دینے کے لیے ہے، چاند کو پوجنے والوں کو بتانا تھا یہ چاند کی چاندنی تو تیری فصلیں پکانے کے لیے ہے، یہ تو تیرا نوکر ہے، یہ تو تیری ڈیوٹی پہ مامور کیا ہے اللہ نے، تو چاند کو کیوں پوجتا ہے؟ لیکن یہی مسلمان ان کو بتانے سمجھانے کے بجائے کہ جو کوئی گائے کو پوجتا ہے، کوئی مورتی کو پوجتا ہے، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، ان کو سمجھانے کے بجائے مسلمان نے خود ہی قرآن پاک سے منہ موڑ لیا اور خود ہی قرآن پاک پر عمل کرنا چھوڑ دیا، دوسروں کو کیا لاتا کہ آج کا مسلمان مجموعی طور پر یہ بے حیائی کی طرف نکل گیا، آج کا مسلمان جھوٹ کی طرف نکل گیا، آج کا مسلمان دھوکہ کرنا شروع کر گیا، آج کے مسلمان نے دوسروں کے مال کو غصب کرنا شروع کر دیا، آج کے مسلمان نے بہن بیٹی کی تمیز ختم کر کے رکھ دی، آج کے مسلمان نے اپنی آنکھ سے حیا کو ختم کر دیا، آج کے مسلمان نے رسومات اور بدعات کو سینے سے لگا لیا، آج کے مسلمان نے اللہ کی توحید کو چھوڑ دیا، آج کے مسلمان نے اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، آج کے مسلمان نے اللہ کی عبادت سے دوری شروع کر دی، آج کے مسلمان نے قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑا، قرآن پاک کو سمجھنا چھوڑا، سیکھنا چھوڑا، قرآن پاک کی دعوت تبلیغ کرنا چھوڑا۔ کون سا کام ہے مسلمان جو قرآن پاک کے مطابق کر رہے ہیں مجموعی طور پر؟ کون سا کام ہے ایسا جس کام کو اللہ منع کرتا ہے اور کسی نہ کسی انداز میں مسلمان وہ کر نہیں رہے؟ پوری دنیا کے مسلمانوں نے جس طرح بے حیائی کے رستے کو اپنایا، سود کے رستے کو اپنایا، فحاشی کے رستے کو اپنایا، سارے کام کیے، تو پھر ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے مالک، خالق، جس کا ہم کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان اللہ کے ہیں، اللہ ہمارا ہے، اس نے ناراض ہونا تھا کہ نہیں؟ سارے بول کے بتاؤ، اللہ نے ناراض ہونا تھا کہ نہیں؟ اللہ کا ناراض ہونا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی کیا بات ہے، جو جاپان والے ہیں، جو امریکہ والے ہیں، جو برطانیہ والے ہیں، جو چائنا والے ہیں، اللہ ان کا تو نہیں ہے، لیکن ساری مصیبتیں ہمیں
سارے دکھ ہمیں، ساری ماریں ہمیں پڑ رہی ہیں، یہ کیوں ہے؟ ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن کبھی اس بات کی طرف ہم نے دھیان دیا کہ وہ واقعی ہمارا ہے، وہ بھی ہمیں اپنے سمجھتا ہے، لیکن جب اپنے غداری کریں، کیوں جی؟ جب اپنے غداری کریں تو ان پہ غصہ زیادہ آتا ہے کہ تھوڑا آتا ہے؟ زیادہ آتا ہے نا، کہ تم تو اپنے ہو کے ہندو، سکھ، عیسائی، لہریا سود کھاتا ہے تو اس نے تو کھانا ہی ہے، وہ اس کو تو منع کسی نے نہیں کیا۔ جب مسلمان ہو کر سود کھائے گا اللہ کا غیظ و غضب بڑھے گا کہ نہیں؟ جب مسلمان ہو کر فحاشی کے راستے پہ چلے گا، مسلمان ہو کر زنا کو معمولی سمجھے گا، مسلمان ہو کر رسومات کو اپنائے گا، مسلمان ہو کر دوسروں کے مال کو غصب کرے گا، مسلمان ہو کر اپنے بھائی کے خون کو حلال سمجھے گا، مسلمان ہو کر قتل و غارت گیری کو اپنائے گا، مسلمان ہو کر ظلم و جبر کرے گا، مسلمان ہو کر وہی سارے کام کرے گا جو غیر مسلم کرتے ہیں، تو یہ بغاوت نہیں، یہ سرکشی نہیں؟ اس سے اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ اللہ کے غضب کو جوش نہیں آئے گا؟ ہاں، مجھے یوں لگتا ہے کہ مجموعی طور پر مسلمانوں کا رب مسلمانوں سے روٹھا ہوا، ناراض ہوا، ناراض ہے، تو دنیا کے اندر مسلمانوں کو ماریں پڑ رہی ہیں۔ آپ اپنے گلی محلے میں بے چینی، بے قراری دیکھ لو، بے برکتی دیکھ لو، بے سکونی دیکھ لو، اپنے شہر میں دیکھو، صوبے میں دیکھو، ملک میں دیکھو، پوری دنیا میں دیکھو، کیا نہیں لگتا کہ اللہ ناراض ہے؟ کیوں جی؟ اللہ کی ناراضگیاں نظر نہیں آتی کیا؟ گھر گھر میں فتنے، جھگڑے، بیماریاں، لڑائیاں، خون ریزیاں، حادثے، اچانک بیماریاں، اچانک اموات، اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی ذلت، مسلمانوں کی پستی، یہ ساری چیزیں کس بات کی نشاندہی کرتی ہیں؟ کہ اللہ ہم سے روٹھا ہوا، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ہائے ہائے، اگر اللہ ناراض نہ ہوتا تو دنیا کے اندر مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ کیوں ناراض نہ ہو؟ قرآن پاک جیسی عظیم کتاب ہمارے پاس موجود ہے مسلمانوں کے، اور ہم انسانوں کے فلسفوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم انسانیوں کی تھیوریوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک جیسی عظیم کتاب موجود ہے دنیا کے اندر مسلمانوں کے پاس، اور مسلمان غیر مسلموں کے فارمولے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، غیر مسلموں کے پاس جا کے ٹریننگیں کر رہے ہیں، وہ غیر مسلموں سے جا کے پوچھتے ہیں ہماری معیشت کس طرح بہتر ہو، غیر مسلموں سے پوچھتے ہیں کہ امن کس طرح آئے ہمارے ملک میں۔ ڈوب کے مر جاؤ تو مسلمانوں کہ تو تمہارے پاس قرآن پاک موجود ہے، قرآن پاک سے بڑھ کے دو اصول کہیں بھی کسی کتاب میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے کامیابی کے، کہ ہیں کسی اور کے پاس ہی۔ دنیا کے اندر دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے بھی جو اصول اللہ کا قرآن بتاتا ہے اور دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے۔ معاشی خوشحالی کے لیے جو اصول قرآن پاک بتاتا ہے دنیا میں کہیں اور نہیں ہے۔ دلوں کے اطمینان کے لیے، دلوں کے امن کے لیے، دلوں کی سلامتی کے لیے، دلوں کے قرار کے لیے جو اصول قرآن بتاتا ہے اس کے علاوہ کہیں اور نہیں۔ تیرے گھر کے
سکون کے لیے، تیرے معاشرے کے سکون کے لیے جو اصول اور ضابطے قرآن مبین بتاتا ہے، کہیں اور اس طرح کے اصول نہیں مل سکتے۔ یقین جانیے اللہ ہم سے روٹھا ہوا، اللہ ہم سے ناراض، اور اللہ سے جو مرضی مانگتے رہے، ہم فتح کی دعائیں کرتے رہے ہیں، اللہ سے سکون مانگتے رہے، اللہ سے خوشحالی مانگتے رہے، جب تک روٹھا ہوا اللہ راضی نہیں ہو جائے گا بات نہیں بنے گی۔ منڈے اپنے ابے نو بابے نو جدوں تک راضی نہ کرن تے بڈھے بابے اور ہی نہیں مندے کہ من جاندے نے، کمزور جسم، لڑکھڑاتے قدم، کیوں شاہ جی بابے اور ہی ناراض تو بیٹے منا لیں گے، بابے اور کو لے لیں گے کوئی چیز؟ پہلے بیٹوں کو اپنے باپ کو منانا پڑے گا، باپ بھی تب کوئی چیز دے گا۔ اور اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، کریم رحیم اتنا ہے کہ اپنے بندوں کو ذرا سی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ توجہ، کریم اتنا ہے کہ نہیں چاہتا کہ یہ میرے بندے کسی دکھ میں پڑے، کریم اتنا ہے کہ نہیں چاہتا کہ یہ میرے بندے میرے سے ناراض ہو جائیں اور میں ان سے ناراض ہو جاؤں۔ یہ کریم ہے، یہ رحیم ہے۔ لیکن اگر بندے ہی لاپرواہی کر دیں، بندے ہی غداری کر دیں، بندے ہی اس کو کہیں کہ تیری پرواہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ خلاق عالم ایسا بے نیاز ہے، ایسا بے پرواہ ہے کہ پھر بستیاں اجڑ جائیں، طوفان آ جائیں، زلزلے آ جائیں، بستیاں اوندے منہ پلٹ جائیں، سمندروں کے پانی بکھر پڑیں، پھر دنیا میں تہس نہس ہو جائے، پھر معصوم بچوں کی لاشوں کے انبار لگ جائیں، پھر دنیا خون سے رنگین ہو جائے، پھر اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رحیم بھی بڑا ہے، کریم بھی بڑا ہے، اور بے نیاز بھی بڑا ہے، بے پرواہ بھی بڑا ہے، کوئی پرواہ نہیں اسے۔ اللہ اکبر۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے مانگنے سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کس طرح راضی ہوگا کہ باپ اگر بیٹے سے ناراض ہے اس لیے کہ بیٹا چوریاں کرتا ہے، بیٹا چوریاں کر رہا ہے اور باپ ناراض ہے، اور بیٹا کے کہتا ابا جی معافی دے دو، باپ کہنا میں سوچاں گا دسنا وا وینا وا، تے پتر رات نو پھر چوری کرن روزے، باپ راضی ہو جائے گا؟ جس وجہ سے باپ ناراض ہے وہ وجہ ختم ہوگی تو باپ اپنے بیٹوں سے ناراض ہوگا، راضی ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنے کا بھی پہلا قدم یہ ہے کہ مسلمان مجموعی طور پر ان بیماریوں کو ڈھونڈیں، ان چیزوں کو دیکھیں کہ اللہ کن چیزوں کی وجہ سے ناراض ہے، جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے ناراض ہے ہم وہ کام چھوڑ دیں، اور جن کے کاموں کے کرنا کی وجہ سے کہ یہ کر رہے ہیں اللہ ناراض ہے، وہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ کام نہ کریں، ان کاموں کو چھوڑنا ہوگا، اور وہ کام جو ہمیں کرنے چاہیے اور ہم نہیں کرتے اللہ ناراض ہے وہ ہمیں کام کرنے ہوں گے۔ اس کے لیے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ بہت کمزور ہیں، ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں، ہم دعوے داری کسی بات کے نہیں، ہم تجھے ہی اپنا کارساز سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو حوالے ہی تیرے کر دیتے ہیں کہ یا اللہ تو معاف کر دے،
اور تو ہی ہمیں ایسا کر دے کہ ہم آئندہ کے لیے بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے تو ناراض ہوتا ہے، اور اللہ ایسے کام کرنے کی تو ہی ہمیں توفیق دے دے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اور یا اللہ تو بڑا کریم ہے، تو اپنے پوری دنیا کے مسلمانوں کو توفیق دے کہ سارے ہی تجھ سے معافی مانگے، سارے ہی تجھ سے اللہ، سارے ہی تجھ سے اس طرح کے وعدے کریں کہ تو ان سے راضی ہو، اور عاجزی سے، انکساری سے بڑھ کر اللہ سے مانگنے کا کوئی اور طریقہ نہیں، توبہ سے بڑھ کر، معافی سے بڑھ کر اللہ سے لینے کا اور کوئی طریقہ ہی نہیں۔ اقراری مجرم بن کے ہی اللہ سے معافی ملنی ہے، ہارے ہوئے مجرم کی طرح ہی اللہ سے سوال کریں گے تو اللہ اپنی ناراضگی ختم کرے گا۔ تو ابھی ہم دعا کے لیے بیٹھے ہیں اور دعا کریں گے۔ میں درخواست کروں گا سارے ساتھیوں سے کہ ہم ایک پل کے لیے اپنے اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، میرے سمیت بہت ضرورت مند ہے اللہ سے معافی کے۔ ہم تو پل بھر میں اللہ سے دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور 3 بار تمام ساتھی استغفار پڑھ لیں اور پھر دعا مانگتے ہیں۔ استغفر اللہ